بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میرے ساتھ عامر بن منیر صاحب موجود ہیں۔ آپ نے ان کو پہلے بھی دیکھا ہوگا، وہ لوگ جو میرے ولاگز ریگولر دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے میں نے پہلے 2 پروگرامز کیے تھے اور آئی تھاٹ کہ ان کا 5واں سال میرے پاس شروع ہو گیا الحمدللہ، اور ہی از گوئنگ سو فائن۔ تو آج جب یہ چیک اپ کے لیے آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو کیفیت ہے، آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، جن کی طبیعت بہت خراب ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں اور ہماری زندگی اب بستر پہ گزرے گی، ہم چل نہیں سکیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا حال ہے عامر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے۔ عامر صاحب میرے پاس آئے تھے 9 اپریل 2018 کو، جی، اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 18 مارچ 2018 کو۔ میرے سامنے ان کی NGO رپورٹ ہے جس میں ملٹائی ویسل کورنری آرٹری ڈیزیز، ٹرپل ویسل ڈیزیز ان کو ہے، اور ان کی ایجیکشن فریکشن دیٹ واز کوئی 40-45% تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیسے کیا، انہی کی زبانی سنیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی عامر صاحب بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کیا اور آپ اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب تو میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے تو کبھی اب احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں یا رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور آپ کا علم، تجربہ اور آپ کی محنت، اور ڈیفینیٹلی پیشنٹ کا اپنا رسپانس اور اس کا جو لائف سٹائل ہے، خاص طور پہ ایٹنگ کا، یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں۔ اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے پہلے دن یہی کہا تھا کہ یہ چیزیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم آگے علاج جاری رکھتے ہیں، ورنہ آپ جو دوسرے ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے سرجری تو آپ وہ کرا لیں۔ تو میرے بھی دل میں ایک عجیب طرح کا ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک بڑا مثبت اشارہ آیا کہ نہیں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، جو ٹوٹلی کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے سارے ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ سرجری ہونی ہے، اور ڈاکٹر جاوید صفدری صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ آپ کا کام جو ہے میڈیسن سے اور ڈائٹ سے بالکل پاسبل ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ صرف بیماری دور ہوئی ہے، بلکہ میری جو صحت ہے، میرا جو لائف سٹائل ہے، وہ زندگی پہلے سے زیادہ خوشگوار، زیادہ اچھی اور بھرپور مطلب ہے کہ زندگی آج کل میں اب گزار رہا ہوں، اور مجھے کسی لمحے میں بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں بیمار تھا یا بیمار ہوں۔ عامر صاحب کی تاریخ پیدائش ہے 30 جنوری 1966۔ جب ان کی عمر 52 سال تھی تب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور آج یہ ماشاءاللہ 56 سال کے ہو گئے ہیں، اور جس طرح یہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج جب میں نے ان کو ایگزامن کیا اور ان کو میں نے دیکھا تو بہت اچھے انداز میں ان کا دل دھڑک رہا ہے، ان کے تمام پیرامیٹرز بالکل ٹھیک ہیں، ان کی نبض کی رفتار، ان کا بلڈ پریشر، ان کے دل کی دھڑکن، ان کے پھیپھڑے، جگر، گردے، پٹھے، ہڈیاں، آلموسٹ تھائرائیڈ، ودود، ناک، کان، گلا، یہ ساری چیزیں ان کی سٹیبل ہیں۔ اور ہم ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں خالی دل پہ نگاہ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ پورے جسم پہ نگاہ رکھنی چاہیے، بالکل، کہ پورے جسم کا امپیکٹ آپ کے دل پہ کیا ہوتا ہے اور دل کا امپیکٹ آپ کے جسم پہ کیا ہوتا ہے۔ اگر خون کی کمی ہے کبھی بھی انجائنا ٹھیک نہیں ہوگا، اگر تھائرائیڈ صحیح کام نہیں کرتا، زیادہ کام کرتا ہے، کم کام کرتا ہے، تب بھی دل کو پرابلم ہوتا ہے، اگر نمکیات کا بیلنس صحیح نہیں ہے تب بھی دل آپ کا پرابلم میں رہے گا، اگر شوگر لیول ڈسٹرب ہے تب بھی انجائنا ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں پورے جسم پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ پھر ہمارے ہارمونز، جس طرح میں نے کہا تھائرائیڈ یا کارٹیسول، یا اور مردوں کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون، اگر اس کا لیول کم ہو جائے تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وقت سے پہلے انجائنا اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پورے جسم پہ نگاہ رکھی جائے اور پھر دواؤں کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ لائف سٹائل انہوں نے موڈیفائی کیا، خوراک میں انہوں نے تبدیلی کی، جو کچھ کہا گیا عامر بن منیر صاحب نے اس کو فالو کیا، اور آج الحمدللہ 5واں سال شروع ہو گیا ہے۔
عامر بن منیر صاحب جب پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو یہ آئے تھے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ہارٹ سرجیکل وارڈ سے، وہاں پر یہ ایڈمٹ تھے، پھر کسی ریفرنس سے یہ میرے پاس آ گئے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں چاہوں گا کہ یہ آپ کو سنائیں تو بہتر ہوگا کہ کس طرح ایک ٹرننگ پوائنٹ ان کی زندگی میں آیا۔ یہ بھی ایک واقعی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ لوگ اگر سنیں گے تو آپ کو تھوڑا سا شاید فلمی بھی لگے، مگر یہ ایک حیرت انگیز اتفاق یا آپ کہہ لیں کوئی دیا جلایا کام آ گیا، کوئی نیکی کام آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کر دیا کہ جب مجھے اٹیک ہوا اور ہم لوگ ہاسپٹل میں وارڈ میں تھے، آئی سی یو میں، آئی سی سی میں، تو وہاں پہ وہ جب سی سی یو میں جی، تو جب میری ساری انجیوگرافی وغیرہ ہوئی تو وہ بڑی ڈاکٹروں کے مطابق خوفناک تھی کہ 3 نالیاں بند ہیں اور امیجیٹ آپریشن ہے، آپ کے پاس گھنٹے ہیں، دن بھی نہیں ہیں۔ تو بڑی میری والدہ، میری وائف اور میری بیٹیاں پریشان، اور بغیر مجھ سے پوچھے انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے اور بتا دیا۔ تو اب وہ 4 سے 5 دن کے بعد میرا آپریشن ہونا تھا، تو میں اس کے لیے مینٹلی تیار بھی نہیں تھا۔ تو بس اچانک ہوا یہ کہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب کو امریکہ میں کوئی انتہائی ضروری کام پڑ گیا اور ان کو اپنی ساری مصروفیات کینسل کر کے امریکہ جانا پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہفتے سے 2 ہفتے میں آ جائیں گے۔ تو وہ جب 2 ہفتے گزر گئے تو میں تھوڑا سا بولڈ ہو گیا اپنی فیملی کے مقابلے میں، اور جب انہوں نے ہاسپٹل والوں نے کہا کہ آپ اگر پیسے واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو پھر ہم آپ کا آپریشن کے لیے سارا نئے طریقے سے سارا انتظام کر دیں گے۔ تو پھر میں نے سوچا اور میں نے اپنی فیملی سے بات کی کہ کہاں یہ مجھے کہہ رہے تھے ڈاکٹر اور ہاسپٹل والے کہ آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اور اب ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت ہے تو اب میرے لیے دن اور دن ہفتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دوائیں کھا لیں تو میں آؤں گا تو پھر آپریشن کر لوں گا۔ اس چیز نے پھر مجھے ایک دم ایک ٹرننگ پوائنٹ دیا کہ نہیں، یہ کچھ اس میں میرے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے بغیر آپریشن کے۔ تو پھر میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو مجھے ڈاکٹر سبزواری صاحب کا ایڈریس ملا، اور میرے گھر کے اتفاق سے قریب تھا، 10-12 منٹ کے فاصلے پہ۔ تو میں جب پہلی دفعہ ان کے پاس آیا، انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ میں ہی کہہ دیا کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے سرجری کی، اور یقین کریں مجھے اس دن ڈاکٹر صاحب بہت اچھے لگے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا وزن بہت زیادہ تھا، یہ بہت زیادہ کھاتے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ شاید میں لاہور کی اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں کہ میں روزانہ 1 کلو مٹھائی خرید کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ اب جب یہ باتیں، ان کا وزن بہت زیادہ، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا لائف سٹائل موڈیفائی ہو، آپ کی خوراک میں تبدیلی ہو، اینڈ لیٹ سی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راہ نکال دے، اگر ضرورت پڑی ہم آپ کا ضرور بائی پاس کروائیں گے۔ تو پھر ان کو جب ہم نے پوری گائیڈ لائن دی اور جس طرح انہوں نے اس پر عمل کیا، یہ بہت کمنڈیبل ہے۔ بس یہی ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا میرے لیے کہ ٹھیک ہے، اگر ایفرٹ کر کے نہیں کچھ ہوتا تو آخر میں آپریشن تو ہے ہی، تو کیوں نہ ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائس پہ عمل کیا جائے۔ اور کھانے وانے اور یہ چیزیں ساری زندگی کر لی تھیں، تو اب میں نے کہا کہ لائف سٹائل جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور پھر نو ڈاؤٹ اس میں پھر میری وائف کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ میری وائف نے واٹر کوکڈ کھانے، اسٹیمڈ کھانے، بیکڈ کھانے یہ سیکھے، محنت کی، اور میں پھر تقریباً 112 کلو وزن سے اب تقریباً کوئی 85-86 kg وزن میرا ہے، اور میں اللہ کے شکر سے کسی قسم کی کوئی اب پرابلم نہیں ہے، کوئی مجھے نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ کوئی سانس چڑھنا، نہ کوئی دم گھٹنا، نہ کوئی سانس کی تنگی ہونا، کوئی پرابلم میرا نہیں خیال کہ مجھے اب کسی قسم کی ہے۔ آپ واک کرتے ہیں؟ جی، میں اس وقت تو اب تقریباً آن ایوریج 1 گھنٹہ ڈیلی واک کرتا ہوں، اور کو 15-20 منٹ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں۔ اچھا، تو کتنی واک آپ کر لیتے ہیں؟ تقریباً 5 کلومیٹر بنتی ہے میری واک 1 گھنٹے میں۔ میں نے اپنے فون پہ اس کی اپلیکیشن لگائی ہوئی ہے، اچھا، تو وہ میرے 5 کلومیٹر بنتے ہیں 1 گھنٹے میں۔ صبح کے وقت کرتے ہیں؟ صبح جی 6 سے 7 بجے تک۔ ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو؟ نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔
بالکل. عامر بن منیر اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز میں، مثبت انداز میں گزار سکتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ دل کا ہر مریض اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایگریسو وے میں کنٹرول کرنا ہوگا. یہ بات بالکل صحیح کہی ڈاکٹر صاحب نے. بہت ہی خوشگوار تبدیلیاں ہیں کہ آپ ان کا امیجن ہی نہیں کر سکتے. جب آپ اس بیماری کے بعد اس طرح کی اچھی صحت پہ آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہتے ہیں کہ میں ایک ویسے ہی بات ہے کہ 20 سال پہلے کیوں نہیں مجھے یہ بیماری لگ گئی تھی تو میں 20 سال اچھے گزارتا. بہت 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 شکریہ عامر صاحب. خواتین و حضرات، آپ نے عامر صاحب کی باتیں سنی، اور وہ لوگ، وہ دوست جو دل کے مریض ہیں، وہ ان کی باتوں کو غور سے سنیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا. کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر گزارنا چاہتے ہیں، کھانے میں، زندگی کے معمولات میں، دواؤں کی پابندی میں، ریگولر فالو اپ میں، اگر اس طرح آپ زندگی گزاریں گے تو آپ ایک سابق دل کے مریض ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ہاں مجھے کبھی دل کی تکلیف تھی. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال کیجئے. بہت شکریہ عامر صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ.